السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے محفوظ ہوں گے، خاص کر ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان گندی سوچ اور گندی ذہنیت رکھنے والے ان خبیثوں سے اللہ آپ لوگوں کو بچائے رکھے، اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کامل شفائے جمیل عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج ہمارا دیش ایسے گھگار پہ آ چکا ہے، ایسے گھگار پہ آ چکا ہے، ایسے حالات میں آ چکا ہے، ایسے مشکلوں میں آ چکا ہے، الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تقریباً 1-2 مہینے سے آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ان لنڈوؤں کو، ان سنگی آتنکیوں کو، ان بجرنگی کینچوؤں کو، ان وشو ہند پریشد کے ان دجالوں کو، ان پاکھنڈیوں کو کنٹینیو بولتے ہوئے آ رہا ہوں، دیکھو کسی کو تکلیف مت دو، دیکھو تم کو دنیا دیکھ رہی ہے، تم کو دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کی ہائے بدوا مت لو، تم نست نابود ہو جاؤ گے، تم زمین بوس ہو جاؤ گے۔ یہ کنٹینیو کہتے ہوئے آ رہا تھا میں، لیکن یہ لوگ متر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کو ایک نشہ سا چھا گیا تھا، ان کے دماغیں کام نہیں کر رہے تھے، بس انہوں ایک ہی چیز پہ کام کر رہے تھے، کس طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں دی جائے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جائے، مسلمانوں کے دلوں سے کھیلا جائے، یہی ان کے پاس تھا۔ اور ہمارے مساجد کو، پہلے ہماری بابری مسجد کو جس طریقے سے شہید کیا، اس کے بعد یہ گیان واپی مسجد کا آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، وہ ایک فوارہ ہے، لیکن اس کو شیو لنگ کا پائپ ہے بولے، جو بھی لمبی چیز نو گدھار نظر آتی ہے اس کو شیو لنگ بولے۔ یعنی اتنی یہ لوگوں کی گندگی بڑھ چکی تھی، لیکن ان کو کوئی روک نہیں رہے تھے، ان کو ٹوک نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ کالے لنڈو، کالا سور، کالا بجنور، کالی کھوس، اس خبیث کے بچے نے ہمارے قرآن پاک کی بھی حرمتی کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس کے اوپر کیساں تو بہت بک ہوئے، لیکن کاروائی اس کے اوپر نہیں ہوئی، وہ ایک ایم ایل اے رہنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس نے حال میں ابھی 4-5 دن پہلے ہم خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کی، اور ایسے بیہودے الفاظ تو میں دہرا بھی نہیں سکتا جو الفاظ اس نے استعمال کیا۔ یہ سارے چیزیں دنیا دیکھ رہی تھی، وہ چلتے چلتے یہ نپر شرما اور یہ نوین چھنڈال جو بھی ہے وہ نے، اور یہ جتنے ہیں یہ تقریباً 37 نکالے قطر اور کویت نے، ایسے وہ لوگ جو چیک کرے ہیں اس میں تقریباً 37 نامے ڈکلیئر کیے ہیں وہ لوگ، جس میں نرسنگ آنند سرسوتی بھی آتا، اور یہ ہمارا کالا لنڈو، کالا سور بھی آتا، وہ سنیاسی، وہ جوکر، وہ بونا بھی آتا۔ ایسے کافی نامے ہیں جو رات دن اسلام کو ٹارگٹ کرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے زہر افشانی ایک ایسا منصوبہ چلاتے رہے۔ اور ہمیشہ ہمارے کویت کے مجیب الشرکائی، جو کہ ایک محامی بھی ہے، ایک ایم پی بھی ہے، اور وہ مجلس العلماء ہے، اور ان کا ایک ایسا دبدبہ ہے جی سی سی خلیج کے اندر، اور سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے بیرسٹر ہے وہ، اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے جہاں پہ بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا، چاہے ہمارا دیش بھارت رہو یا چائنا رہو یا سری لنکا رہو، کہیں پر بھی مسلمانوں کو اس نظر سے دیکھی جاتی ہے تو وہاں پر وہاں پہ ضرور آ جاتے ہیں،
ان کی مدد ہمیشہ آپ کرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو ہر نظر سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ان نسل حراموں کے آتنک سے ان کو محفوظ رکھے، ان کے حسد سے حاسدین کے ان کو محفوظ رکھے، ان کو، ان کے آل عیال کو، اور ساتھ ساتھ شعب الکویت کو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، ابھی کویت نے صرف ہمارے انڈین پروڈکٹ بین نہیں کیا، جبکہ کویت نے سارے دیش کے جہاں پہ بھی جو ہمارے جو غیر مسلم ہیں ان سب کو کنٹری چھوڑ کے چلے جانے کے لیے کہا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، مجیب الشرکاء نے یہ کہہ دیا ہے، اگرچہ یہ لوگ اب اتنے کارروائیں جس طریقے سے کویت ہو یا ساری جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار بھارتی حکومت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ وہاں کی اگرچہ عوام جو زہر بانٹتی ہے، جو بھڑکاؤ باتیں کرتی ہے، ان کو وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ ان کو دبوچا جاتا، ان کی اوقات ان کو دکھائی جاتی، تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ یہ وقت نہیں، یہ وقت جو آیا ہے یہ وقت کبھی نہیں آتا، یہ کہنا ہے مجیب الشرکائی کا۔ دوسری چیز یہاں تک کہہ دیا انہوں نے، ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا تھا، ہم بولتے ہوئے آئے تھے، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ اب اگرچہ کوئی مسجد کو یا کوئی مسلمان کے اوپر یہ لوگ اتیاچار کریں گے یا ظلم کریں گے تو ان کے خلاف ہم ایکشن لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایکشن بولے تو سمجھتے ہیں آپ سارا مسلمان یہ کھو کر ان کو سبق بھی سکھائے گا کہ ابھی تو بینڈ کیا جا گیا ہے پروڈکٹ کو، ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، بزنس سارا بند ہو چکا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا ان کا، اور سارے غیر مسلم کے ویزے بند کر چکے ہیں۔ یعنی یہ سارے چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور او آئی سی نے تو جو بھی یہ بولتے ہوئے آتے تھے، ہم دیکھو وقت آنے پہ یہ لوگ ایسا کام کریں گے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اب خواب و خیال میں۔ اب تمہاری نیندیں اڑ چکی ہے لینڈو، تمہاری نیندیں اڑ چکی ہے، اتنا خطرناک لگا ہے تم کو گھب بول کے، اب یہ درد تم کو کبھی نہیں مٹے گا، تم ستیہ ناش ہو چکے ہیں، اور تمہاری وجہ سے ہمارا دیش بدنام ہو رہا، ہمارا دیش بدنام ہو چکا ہے۔ ہمارے دیش کو ہر طرف، ساری مڈل ایسٹ میں، ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، یہ سہنا پڑ رہا۔ اور ہمارے پرائم منسٹر کے تو فوٹوز لگا کر کنڈیوں میں، کچرے کی کنڈیوں میں، ڈبوں پر لگا کر چپلوں کے ہاراں پہنائے جا رہے ہیں، ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ یہ کچھ کام کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی، یہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا، ہم کو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ ہم دیش واسی کو بھگتنا پڑ رہا۔ پہلے ہی ہم مہنگائی سے، پہلے ہی بے روزگاری سے مر رہے تھے، دیش واسیوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لوگ لنگے مر رہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں تھی۔ فکر کس طریقے سے وہ مساجد کو بدنام کیا جائے، وہ درگاہ کے بارے میں بولا جائے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ صرف ہمارے اللہ پاک کی شان میں گستاخی نعوذ باللہ کرے تو ہم صرف بھارت کا مسلمان کے اللہ ہے، نہیں، سارے عالم اسلام کے اللہ ہے۔ یہ چیز ہم بولتے ہوئے آئے کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب او آئی سی نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، اگرچہ ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، ان کو اگرچہ کفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اگرچہ ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا، تو ان کے اوپر کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یہ مت غلط فہمی میں یہ نہیں رہنا کہ ہم صرف بینڈ کر رہے ہیں یا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے دیش کا ہر پروڈکٹ بینڈ ہو چکا ہے بھائی، ہمارے دیش کو بائیکاٹ کر چکے ہیں یہ لوگ، ہمارے دیش کو بالکل بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ اور جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہوا، اس کا ان کو رتی بھر افسوس نہیں ہے۔
رتی بھر افسوس نہیں ہے. یہ گندگی جو پھیلاتے تھے نا یہ لوگ, ان کی گندگی اب ان کو کھانی پڑی. ان کو سمجھاتے ہوئے آیا, میں بولتے ہوئے آیا, دیکھو یہ وقت آئے گا کہ تم کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, تم کو چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی, تم چھپ بھی نہیں سکتے, کوئی ایسی گفا بھی نہیں ہے جا کے تم لوگ پناہ لو, تم کو کوئی غٹر بھی جو ہے سو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ تم نے اتنا گند مچایا, ہم مسلمان کو اتنا پریشان کیا. آج جتنی جو بدوائیں جو نکلی تھی مسلمانوں کے منہ سے, آج تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا, اور یہ تمہارے ساتھ تو ہونا طے تھا. تم سمجھ رہے تھے کبھی تم کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, تم ایک کرنے گئے, تم یہ لوگ کو جگانے گئے, ہندو راشٹر بنانے گئے, لیکن تمہاری سوچ تمہاری ذہنیت کی وجہ سے عرب جاگ گئے. اور جب عرب جاگتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے اچھی طرح تم کو, عرب کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. عرب کا ایک الگ مسئلہ ہے, عرب کا ایک الگ مسئلہ ہے, نہ معاف کرتے ہیں نہ چھوڑتے. ابھی تک بہت معاف کرتے ہوئے آئے وہ لوگ, بہت بولتے ہوئے آئے, لیکن تمہارے کان کی وہ نہیں ملیں گی تھی. اور آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا اس کے ذمہ دار تم خود ہے, تم خود ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا اس کا ذمہ دار تم ہے. یہ تمہارے ساتھ ہونا طے تھا, ہونا طے تھا. بہت برے طریقے سے بھائی او آئی سی نے جو ایکشن لیا ہے, جو باتیں بولا ہے, میں تو وہ دہرا نہیں سکتا. اور بعض ایسے بھی چیزیں یہ بھی بتا دوں میں, اب وہاں پہ بھی نامے پوچھے جا رہے روڈ پہ چلتے چلتے تفتیشوں میں. تفتیش بولے تو جو چیک کرتے ہیں نا, چیکنگ میں پوچھے جا رہے ہیں, نامہ پوچھے جا رہے ہیں, بطاقے چیک ہو رہے ہیں. اگرچہ جو ہے سو کوئی گلینڈو نکلا تو اس کو اتار لے رہے, اتار کے سیدھا 60 داہیے کو لے کے جا رہے ہیں. یہ چیزوں کے ذمہ دار کون ہوئے؟ یہ کون ہے جو ہوا؟ اب ان کی جاپیں چلے گئی. کھلے الفاظوں میں او آئی سی نے کہہ دیا ہے جی سی سی کو کہ تم جو ایکشن لینا ہے لو, ہم تمہارے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں. فیصلے کی صرف قدر نہیں کرتے بلکہ ہم کھاندے سے کھاندہ لگا کر تمہارے ساتھ کام کریں گے. اب یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک چیز یہ بتا دو کہ جتنے پروڈکٹ تھے مارکیٹوں کے اندر وہ سارے نکال چکے ہیں مارکیٹوں میں. ایک باضابطہ طور پہ ایک سرکاری اعلان ہو چکا ہے ادھر کہ جہاں پہ بھی ہندی لکھے ہوا ہوگا یرفع علی طول اللہ بر رہا ہے, یعنی باہر نکال دو, باہر پھینک دو, کوئی چیز ایسی مت رکھو. یہ سرکاری طور پہ اعلان ہو چکا ہے کویت میں, قطر میں, عمان میں, بحرین میں, سعودیہ میں, دبئی میں. دبئی بھی اب کام شروع کر چکا ہے اپنی سطح پہ. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے, اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. السلام علیکم.